الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی عمر مبارکہ کے 40ویں سال میں تبلیغ دین کا حکم ارشاد فرمایا، یعنی اعلان نبوت کا حکم دیا، اور تبلیغ دین کا آپ نے آغاز کیا اور تقریباً 950 سال تک آپ ان کے درمیان رہے اور تبلیغ فرماتے رہے۔ اسی کا ایک تبلیغ کا ہی واقعہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ آپ نے قوم کو دعوت دی تو قوم کے جو بڑے تھے، جو سردار وغیرہ تھے، انہوں نے آپ کی دعوت کو رد کیا اور کئی طریقے سے معاذاللہ غلط قسم کے جملے اور نگاہ حقارت سے آپ کو دیکھا، جملے ادا کیے ہیں، نگاہ حقارت سے آپ کو دیکھا۔ مثلا انہوں نے کہا کہ آپ تو ہماری مثل بشر ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ کا جو ساتھ دینے والے ہیں وہ تو ہم میں سے وہ لوگ ہیں جو حقیر لوگ ہیں، جس کو ذلیل بھی کہتے ہیں، اور زیادہ کوئی آپ لفظ جو مطلب نیچ لوگ جیسے معاذاللہ ثم معاذاللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اراذل کا انہوں نے لفظ کہا۔ ارذل کہتے ہیں جو بالکل نیچ قسم کا آدمی ہو، حالانکہ وہ نہیں تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تھے کہ وہ ایمان لانے کی انہوں نے سعادت حاصل کی تھی، لیکن ان کی بدبختی تھی۔ اور تیسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم پر کس چیز سے فضیلت حاصل ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم آپ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں نوح علیہ السلام نے سیخ پا ہوئے بغیر، غصے میں آئے بغیر، بہت ہی بہترین انداز سے ان کو سمجھایا کہ یہ فضیلتیں کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور تم اس سے محروم ہو، تمہیں تو نہیں دی گئی نبوت۔ دوسرا یہ کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جو مومنین مجھ پر ایمان لے آئے، جن کو تم نگاہ حقارت سے دیکھ رہے ہو، اگر چاہتے ہو کہ میں ان کو اپنی ذات سے دور کر دوں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ اگر انسان کو دنیاوی لالچ ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں یار اس کو قریب رکھوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، یہ زیادہ دنیاوی لحاظ سے فائدہ مند ہے، یہ تو ایسا عام سا آدمی، اس کو دور کرو بھائی، اس سے ربط بڑھاؤ۔ جیسے ہمارا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم وقت جب کسی پہ پڑتا ہے، وقت نکالنا ہوتا ہے تو کسی کو بھی سر پہ بٹھا لیتے ہیں، اور جب وقت نکل جاتا ہے اس سے زیادہ کوئی فائدہ مند نظر آتا ہے تو طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کوئی اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کے تو تبلیغ کرتے نہیں ہیں، نہ دنیا کا مال و متاع ان کا مطمع نظر ہوتا ہے، یعنی وہ اس کے لیے تو نہیں کرتے۔ تو لہٰذا آپ نے بے نیازی سے ایمان لاتے ہو ٹھیک، لیکن یہ نہیں کہ تم ایمان لانے کا یا قریب آنے کا ارادے کا اظہار کرو اور شرط یہ لگاؤ کہ ان غریبوں کو دور کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، دیندار کو دور نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو تمہیں ایک جاہل قوم محسوس کرتا ہوں کہ تم اس قسم کی اپنے معیار بنا کر ایک نبی کی دعوت کو رد کر رہے ہو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں کہ مجھ پر ایمان لانے کے سلسلے میں سبقت لے گئے ہیں، تم پر سبقت لے گئے، تم چاہتے ہو میں ان کو دور کر دوں، تم تو ایک جاہل قوم مجھے نظر آتے ہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا، ان طردتہم، اگر میں ان مسلمانوں کو، مومنین کو اپنی ذات سے دور کر دوں، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے ہو؟ گویا کہ آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، یہ تمام تر مصائب و آلام کو برداشت کرتے ہوئے مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ اب اگر میں ان کو دور کروں گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہو جاؤں گا، اور جب اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوگا تو پھر بتاؤ کہ کون اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں میری مدد کر سکتا ہے؟ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوگا تو تم سب مل کر میرا کچھ فائدہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ اس میں بڑا نفیس ایک نقطہ ہے اور بہت ہی پیارا پیغام ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں شریعت سے ہٹ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود سے ہٹ کر، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تعلیم سے ہٹ کر چلوں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور کوئی پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں میری مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرف خوف کا یہ عالم ہے، اور ایک طرف آ جائیے ان لوگوں کو جو آج لوگوں کو پاگل اور بیوقوف بنا رہے ہیں کہ وہ مطلب جعلی قسم کے لوگ ہیں، اپنے آپ کو دیندار ظاہر کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، نہ نمازیں پڑھنے کی فرصت ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرنے کی، مال کو ایسے حریصانہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے بس یہ ہمارے پاس آ جائے تو پوری کائنات بلکہ جنت بھی ہمیں مل جائے گی۔
اگر کوئی مالدار آدمی آتا ہے تو فوراً اس کی جیبیں کاٹنے کے چکر میں اسے اپنے زیادہ قریب کر لیا جاتا ہے، اعلانیہ طور پہ گناہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بے خوفی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو کبھی ڈرا دیا جائے، ڈرانے کی کوشش کی جائے، تو وہ بالکل بے پرواہی کے ساتھ کوئی گرفت کا احساس نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جیسے میدان محشر کی حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہیں گے جنت دے دیں گے، جس کو چاہیں گے جہنم میں ڈال دیں گے۔ وہ اپنے پھر متبعین کو اسی خوف میں مبتلا رکھتے ہیں کہ ہمیں راضی کر لو تمہیں جنت ملے گی، اور ہم اگر ناراض ہو گئے تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو پھر وہ عقیدت مند بھی بیچارے کوئی قدموں میں گر رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، کوئی اور مطلب ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ جو تعلیم شرع سے ہٹ کر چلے گا تو خود ایک نبی خوف زدہ ہیں کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دوں تو بتاؤ کون میری مدد کرے گا، یعنی میں تو ہلاک ہو جاؤں گا اور میں یہ کام کروں گا نہیں۔ ان کے خوف کا عالم تو یہ ہے، انہوں نے دنیا داروں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے سیٹھوں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے جو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے ان کی پرواہ نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ رکھا۔ اور ہمارے یہاں کی صورتحال دیکھ لیجئے کہ اچھے خاصے دینداروں کو دیکھا ہے کہ جب مال و دولت کی باری آتی ہے، جب کسی منصب کی باری آتی ہے، جب کسی سے فائدے حاصل کرنے کی باری آتی ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دین کا سودا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی غلط حرکت ہے، ہمیں اس قسم کے لوگوں کو پہچاننا چاہیے جو اخلاقی لحاظ سے اتنی پستی کا شکار ہو کہ تھوڑی سی دنیاوی دولت کی بنا پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فراموش کر دے، پابندیوں کو نظر انداز کر دے اور دنیا والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے چاہے اللہ ناراض ہو جائے۔ ایسا شخص آپ کو جنت کی طرف لے جا کیسے سکتا ہے؟ وہ آپ کو میدان معاشر کی ذلت سے کیسے بچا سکتا ہے؟ یہ خود تو بچ کے بتائے پہلے۔ تو اس لیے اس قسم کے لوگوں کو بھی پہچاننا چاہیے، چاہے آپ کی کتنی ہی آپ اس سے عقیدت رکھتے ہوں، لیکن ایک دفعہ ضرور اپنے ان معاملات پہ نظر ثانی کریں۔ عقیدت اسی سے قائم ہونی چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے۔ یہ اصل ہے، یہ معیار ہے۔ اگر کوئی اللہ کا نہیں تو وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت نہ کرے ہم اس کی اطاعت کیوں کریں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتا ہم اس کا کہنا کیوں مانیں؟ جو نفس و شیطان کے کہے پہ چلتا ہے تو پھر ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں؟ تو اس لیے یہ ہمارا معیار ہونا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ہم آنکھیں بند کر کے اور بلکہ جمود سوچ پہ طاری کر بھی لیتے ہیں اور دوسروں کے بھی طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ بس سوچو نہیں، ان کے بارے میں نہ سوچو جی تباہ ہو جاؤ گے، اور بس جیسا حضرت کہہ رہے ہیں کرتے رہو۔ حضرت جو ہیں وہ الٹے سیدھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہر شخص بزرگ نہیں ہوتا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے اصل معیار ہے شریعت۔ یہی ہمارے اکابرین نے ارشاد فرمایا، اور بالکل آسان سی اس کا دلیل اور ثبوت یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کا مقرب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متوکل نہیں، توکل کرنے والا نہیں، تقوی میں کون آگے ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اتنے مقام و مرتبے حاصل کرنے کے باوجود کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دنیا کی طرف مائل ہوئے، نہ دنیا داروں کی بیجا تعریفیں کی، نہ ان کی وجہ سے دین کو معاذ اللہ چھوڑا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعلانیہ گناہ کیا، نہ کسی کو گناہ کا مشورہ دیا، بلکہ اس پہ سخت اظہار ناراضگی فرمایا۔ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھ لیں، کوئی ایسا صحابی آپ کو نظر آئیں گے کہ جنہوں نے ان جیسے حضرت کی روش کو اختیار کیا ہو اور پھر دوسرے نے کہا ہو کہ نہیں ان کے اوپر بدگمانی نہ کرو اور ان کو جیسا کر رہے کرو، ہم بھی پیچھے چلیں گے؟ نہیں، یہ طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبوں میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھام کر رکھو گے نجات پا جاؤ گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک قرآن اور دوسرا میری سنت، سنت سے مراد حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معیار یہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، ہمارے نبی کریم کی حیات طیبہ ہے، انبیاء علیہ السلام ہے، صحابہ کرام ہیں۔ آپ جس سے تعلق عقیدت قائم کر رہے ہیں، آپ بھی اتنے مسلمان تو ہیں نا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے نبی کا عمل کیا ہے، صحابہ کرام کا کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے۔ تو آپ اس کا ذرا مشاہدہ تو کریں کہ کیا ان کی روش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، ان کا طریقہ ہائے زندگی کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو پھر اس میں تشویشناک بات ہے۔
سلسلہ عقیدت منقطع ہونا چاہیے۔ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ اگر عقیدت کا معاملہ قائم رکھیں گے، ایک نہ ایک دن بہت پچھتانا پڑے گا، نقصان ہوگا۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں نہیں کہتا ہوں تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں، یعنی میرا کوئی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو اپنی ذات پہ کوئی فضیلت نہیں دیکھتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ ہاں، یہ تو میں نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں، لہٰذا میں جیسا نظر آ رہا ہوں، اگر تم اس کو دولت کو سمجھتے ہو کہ یہ فضیلت حاصل ہوتی تو ہم اطاعت کرتے، تو میں بالکل دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں، کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹ بول کے کہ میرے پاس خزانے اور تمہیں اپنے قریب کروں، نہیں، تمہیں ایمان ویسے ہی لانا ہوگا جو میری اس وقت حیثیت ہے تم دیکھو، اور میں اللہ کا نبی ہوں، نبی کا کہنا ماننا واجب ہے، اس کا وصف نبوت کو حاصل کرنا اور منصب نبوت پر سرفراز فرمایا جانا، یہ ہی اطاعت کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ اور کوئی فضیلت نہ دیکھی جائے۔ اور ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، یہ بھی میں نہیں دعویٰ کرتا ہوں۔ اور ولا اقول انی ملکن، اور میں نہیں کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور میں نہیں کہتا ہوں کہ جن کو تمہارے نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ ہرگز اللہ تعالیٰ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ یعنی کتنی پیاری بات ہے کہ میں تمہیں متاثر کرنے کے لیے کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا، لہٰذا میں نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس خزانے ہیں، میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ میں از خود غیب کو جان لیتا ہوں۔ ویسے تو ہر نبی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے غیب جانتا ہے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو وہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھلائی نہیں دے گا تاکہ تم خوش ہو جاؤ، نہیں، تمہیں خوش کرنا مقصود نہیں ہے، تبلیغ دین کرنا مقصود ہے۔ اب اگر تم قبول کرتے ہو تو آؤ۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سرسری نگاہ پر سرسری طور پر میرے ساتھ ہیں، دل سے ایمان لے کر نہیں آئے غریب، تو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کروں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ آپ نے دو ٹوک ان کو جواب دیا کہ ہرگز یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری رضا حاصل کرنے کے لیے غلط بیانی کے ساتھ اپنی طرف کچھ اوصاف منسوب کر دوں گا اور پھر تمہیں میں کہوں گا میری طرف آؤ، نہیں، میں ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بشریت کو کامل کرتے ہوئے مجھے وصف نبوت سے بھی سرفراز فرمایا ہے، اور یہ منصب ہی تمہیں میری اطاعت کے لیے کافی ہے کہ تم اس منصب کو دیکھو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میری اطاعت کرو۔ لہٰذا اس میں بڑی پیارے انداز سے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے سمجھایا کہ ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا نہیں فرمائی، یہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ اور یہی ہونا چاہیے کہ انسان اپنے اندر جو چیز موجود ہے اتنی ہی ظاہر کرے، اس سے زیادہ بڑھ کے نہ مارے۔ جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، معرفت کا میم تک ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اپنے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کیونکہ مقصود لوگوں کو پاگل بنانا ہے، مقصود اپنا حلقہ احباب بڑھانا ہے، مقصود اپنے قریب آنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے، اور پھر ان کے ذریعے فائدے حاصل کرنے ہیں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ نفسیاتی طور پہ انہیں مروب اور متاثر کیے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک تو اپنی زبان سے اپنے مناقب بیان کرو، بڑی بڑی باتیں کرو، ہم تو آسمان پہ گئے اور ہم نے عرش الہی دیکھا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور کچھ وہ چیلے چاٹے بنا کے رکھتے ہیں کہ جو حضرت کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں، جو آیا اس کو متاثر کرنے کے لیے پھر وہ ان کی جھوٹی سچی تعریفیں، الٹی سیدھی جھوٹی کرامات ان کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو ان کے دامن سے وابستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو اپنی زبان سے خود بڑے بڑے دعوے کرے اور اسی طرح اس کے متبعین اس سے ایسے باتیں منسوب کریں کہ جو اس کے اندر نہیں ہیں، تو یہ اس قسم کے لوگوں سے بچنے کی ہی کوشش کی جائے تو بہت اچھا ہے کہ یہ عموماً غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا، اگر آپ ہمارا مشورہ تسلیم کرنا چاہیں کہ جس شخص میں کچھ اوصاف ہوں وہی اتباع کے قابل ہوتا ہے، مثلا وہ مسلمان ہو، صحیح العقیدہ ہو، علم رکھنے والا ہو اور اعلانیہ طور پہ ہر گناہ سے بچتا ہو، یہ ہے معیار۔ اب کوئی اس معیار کے ساتھ
تحدیث نعمت کے طور پہ کبھی کبھار اپنے مناقب یا اپنی تعریف بیان کر دے چل جائے گی، اور لوگ اگر واقعی اس کے متبعین اچھی نیت کے ساتھ کہ جی یہ اتنی اچھی شخصیت ہیں، لوگ ان کے قریب آئیں گے تو اپنی آخرت کو بہتر بنائیں گے، اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جانے کے بعد گناہوں سے محفوظ ہوں گے، حرام حلال کی تمیز پیدا ہوگی، تو اب ان متبعین کا تعریف کرنا بھی محمود کہلائے گا، اچھا ہوگا۔ لیکن اگر یہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، جاہل آدمی ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، عقیدہ کبھی اس نے خود سیکھا ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے بارے میں بڑی بڑی بڑکیں مارے اور اس کے متبعین اس کی جھوٹی سچی تعریفیں کریں، تو ان تعریفوں سے، ان زبانی دعووں سے متاثر ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہوں گے تو اپنی آخرت کو خود برباد کریں گے۔ تو اس لیے اب بے نیازی دیکھیں نوح علیہ السلام کی کہ میرے پاس جو چیزیں تم طلب کرنا چاہتے ہو میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، اب ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا ہے، لاؤ تو بس ٹھیک ہے، نہیں لاتے ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ اور یہی ہونا چاہیے کہ کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ناپسندیدگی والے کام کرنا کبھی بھی انسان کو فلاح و کامرانی سے قریب نہیں کر سکتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا نوح، اے نوح۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ ایک توجہ طلب بات ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی صحابہ کرام نے خطاب کیا ہے، قریبی لوگوں نے، وہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہتے رہے، نام لے کر وہ ذکر نہیں کرتے تھے، نام جس نے بھی لیا وہ ضرور کوئی کافر ہے یا منافق ہے۔ اسی طرح یا نوح انہوں نے کہا، یہ بھی مطلب کفار تھے۔ تو نبی کا نام لینا، کسی بڑے کا نام لے کر اس کو مخاطب کرنا، یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے اور بدتمیزی میں شمار کیا جاتا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تمیز سے نام لینا چاہیے علماء کا۔ بعض بالکل یعنی ایسا نام لیتے ہیں علماء کا یا مفتیان کرام کا جیسے اپنے بڑے بھائی کا ذکر کر رہا ہوں، نہ ساتھ میں کوئی القابات ہوتے ہیں نہ کچھ۔ کوشش یہ کرنی چاہیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ معاذ اللہ کوئی میرا مطمع نظر یہ نہیں کہ میرے بارے میں ایسا ہو، میں ایک آپ کو ادب کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر ہم کسی بزرگ کا جو علمی لحاظ سے بزرگ ہے، تقوی پرہیزگاری کے لحاظ سے ہے، تو حضرت اگر ہم لگا دیں اور ساتھ میں دامت برکاتہم العالیہ، مدہ ظلہ العالی جیسے کہا جاتا ہے، اگر یہ مشکل لگے تو اور کچھ بھی اچھے القابات صاحب تو کم از کم لگا سکتے ہیں، لیکن ہم بالکل سیدھے سیدھا بعض اوقات نام لیتے ہیں، مفتی فلاں، مفتی فلاں، وہ فلاں، علامہ فلاں، تو یہ برا محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح بدتمیزی کے ساتھ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، ادب احترام کرنا چاہیے۔ یہ لوگ جو چونکہ کافر قوم تھی ابھی اور یہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، تو انہوں نے اس طرح بدتمیزی سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح آپ نے ہم سے بہت جھگڑا کیا ہے اور پھر اس جھگڑے کو آپ نے بہت بڑھا دیا ہے۔ فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، تو آپ اس کو لے آئیے جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو، یعنی جس عذاب سے میں ڈراتے ہیں اور آپ نے وعدہ فرمایا کہ اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے تو وہ عذاب آ جائے گا، آپ لے آئیں اگر آپ سچے ہیں تو۔ اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے، اگلی آیات میں ان عذاب کا تذکرہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سیکھا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور نصیحتیں قبول کرنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔